ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر. کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا ہے. کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر. وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو. کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا. تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو. اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی. میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا. وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں. کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا. پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے. تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی. تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے بہت. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تو لوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. مثال دے رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے. ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے. ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. خود انہوں نے یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے. لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا. اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے. دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے. پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو. رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو زکوٰۃ دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، نہیں ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں. عبادات سے نہیں.
عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ
افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق ہے۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام؟ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے، صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں، کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر، واپس آتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے، ساری اکانومی زندہ ہو جائے، ساری معیشت زندہ ہو جائے، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکلی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے باز، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت
اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے. یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. پھر یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے. اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں. کر دوں. بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں. کہنے لگے 500 کر دوں. کر دو. 600 کر دوں. وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں. 800 کر دوں. وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مزاق تھا نا، تسی اٹھو. کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں. کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، سب کی خیر خواہشاں. تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی، قوت عمل کی کمی نہیں. اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں. آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت. میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا. آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی. رابغ ایک خیمہ دیکھ، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی. آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گی؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی. آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو. اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا. غور سے دیکھ تو آپ آنکھوں میں سما گئے. پھر اس نے اس کو بیان کیا. آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے. تو اپنے بڑے برتن میں اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا. پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے اور آپ چلے. شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی. کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلا ہے. وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ. میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے. رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة أنذر الثلاثة غصن بين غصنين. کیا اما الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے. کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ظاہر الوضاء
ابلج الوجه, چمکتا چہرہ. میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا. عظیم الہامہ, خوبصورت سر, شدید و سواد الشعر, سیاہ کالے بال. عظیم الہامہ, سر خوبصورت گولائی میں. واسع الجبین, کھلا ماتھا. ازہر اللون, کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا. پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی, کلی میں زیادہ ہوتی, کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا. ازج الحواجب, یہ بڑے خوبصورت. وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں, اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے, پھر اندر سے وہ غریب نظر آنے لگتا ہے. تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی, ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی. من غیر قرن, یہاں بال نہیں, یہ جگہ خالی تھی. جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال نکال نکال, ہائے ہائے بھی کرتے ہیں, نکالتے بھی. من غیر قرن, یہاں بال نہیں. بینہما عرق یدرہ الغضب, یہاں ایک وین تھی. وین, جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے, نکالتے نہیں تھے, برداشت کر. تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے. فی عینیہ داج, آنکھ بڑی خوبصورت, موٹی, سیاہ, اشکل, لمبی. اہدب, یہ بال بڑے لمبے. اکحل, بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا. انجل, ابرج, اہدب, احوج, ادعج, اکحل, یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو. حسین آنکھ تھی, اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی, اور سیاہی سیاہ تھی, سفیدی سفید تھی. جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے, کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا, سب ایسے ہو جائے. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے, تو ایسے دیکھ. جل نظرہ الملاحظہ, ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے جاتے تھے, کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا. فی اشفارہ وطف, خوبصورت خوبصورت بال. اخن العرنین, ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا, یہاں سے باریک. لہو نور یعلوہ, یہاں نور نظر آتا تھا سے چمکتا ہوا چمکتا ہوا. ضلیع الفم, ہونٹ بڑے خوبصورت, کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب براق الثنایا, مفلج الاسنان, دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے. جب کبھی آپ مسکراتے, آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا, باریک سا فاصلہ تھا, اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران. سہل الخدین, یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں, نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. کث اللحیہ, داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے, اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے, اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. اور کأن عنقہ جید دمیہ, اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں, جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا. اور آواز میں جادو, فی صوتہ سحل, آواز میں جادو, آواز میں کشش, آواز میں گرفت. طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں, وہ مکے میں آئے. لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے, جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے, تم اس کی نہ سننا. انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سن. طواف کر رہے تھے, آپ پہ نظر پڑی, آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر, تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل. تو کہنے لگے من ہوا, یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا, یہ وہی جادوگر ہے. تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا, تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے, یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا. میں اس کی سنتا ہوں, اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا, غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. تو طواف پورا کر کے آپ کا پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے سلام پھیرا تو فعل کہنے لگا ما تقول یا محمد, کیا کہتے ہو محمد, کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے, ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں, لیکن وہ عرب سمجھنے والے, وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر, ارے ذرا دوبارہ سنانا, تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا, ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی, جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا. خوبصورت آواز. بعید ما بین المنکبین, چوڑی چھاتی, کھلی چھاتی. عریض الصدر, چوڑا سینہ. سواء البطن والصدر,
سینہ اور پیٹ برابر. میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے آپ کھبے پاس پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے دیکھتے ہیں وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے. جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے زبان سے نہیں وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ. تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے. بھائی احتیاط سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے خوب ڈٹ کے کھا لینا. حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ. کلو وشربو ولا تس. اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا. نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کھا سکتا تھا. مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو. بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں کھاتے ہی جا رہے ہیں کھاتے ہی. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے. 1 2 کبھی نہیں کھائے 1. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا. صبح کا پکا شام نہیں کھایا شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے. یا تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں کڈی رکھو تو کھاتی رہی. یہ کیا یہ بھی کوئی 8 دن کا پکا کے کٹھے ہی ٹھوک. اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب پہ برتن صاف کیتی جاندے نا. اب پہ کینیڈا پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں. وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں آپ کو اس میں بٹھانا ہے. کہ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البطن والصدر. میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. سبت القصد بالکل ایسے سیدھا قد بالکل. اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. صبح کھایا شام نہیں کھایا شام کھایا صبح نہیں کھایا جان بوجھ. اور جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ یہاں بالوں کا تار تھا ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا. باقی سارا جسم انور المتجرد چمکتا ہوا جسم تھا چمکتا ہوا. راہ بر راہ یہ ہتھیلی کشادہ. شسن الکفین والقدمین یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور اذا زال قلعا آپ پورا قدم یہ ایسے نہیں کہ آپ پورا ایسے. اور یقارب الخطا قدم چھوٹا چال میں تیزی. ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلتے. تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے اور عاجزی. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی. اور اتنے عالی اخلاق تھے کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے پورے ہاتھ کا اشارہ کر. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے. میں یوں کہوں مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے. کوئی ادھر سے ہوگا تو پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو. یہاں سے کسی نے آپ کو یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے آپ یوں کرتے تھے پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے آپ پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی فرمائیے. پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو اب یوں آپ سے بات کرنی اب یوں جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر. بچہ ماں سے بات کرتا ہے وہ بیٹھی موبائل دے. ہاں بولو کیا کہتے ہو؟ سن رہی ہوں. بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ. توجہ فرمائیے ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو مجھے عزت دو
میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھی, پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی مارکنگ کرتے ہوئے. تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو؟ تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہ اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں, کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دے. میں ان سے بات بھی کروں تو اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں. مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو؟ کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے. یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا, ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے, باپ کو نہیں پتا تھا. کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے. مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں, تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے میراسیاں دا پتر جمع انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا. تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا, ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے, چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے, بڑے کو بھی عزت دیتے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی, یہ واسطہ ہیں, یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک یہ قرآن کی پہلی قسم ہے, والعصر یہ قرآن کی آخری قسم ہے. فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی. سبحان, یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کینیڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو راضی کرنا, ان کے خوشی کو حاصل کرنا. ایک صحابی آئے, یا رسول میرا پڑوسی ہے, اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں, جب پھل لگتا ہے وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے, ان کے منہ سے کھجور نکال لیتے. آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے. آپ نے اسے بلایا, وہ منافق تھا, آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے, کوئی اور ہوتی تو میں دے. اب چپ ہو گئے, وہ چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحدہ, یا رسول اللہ میں لے دوں, مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں, مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. تو پیچھے پہنچ گئے, کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو. کہا جاؤ جاؤ, میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی, تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو. کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے, کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں. تو کہنے لگا پکی بات ہے کہ چلو باغ تیرا کھجور میری. انہوں نے کہا ٹھیک, مجھے اور کیا چاہیے. 600 کھجوروں کا باغ. دوڑے آئے, یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی, آپ اب اس کو دے دیں. ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینی, تمہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی 600 کھجوروں کا. آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل, پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا, اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے. کم من عزق رداح ودار فیاح لأب الداح داہا. انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے باغ گئے, اندر نہیں گئے, باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدحدہ باہر آ جاؤ, ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا. یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہان بھی آپ کا ہے, وہ جہان بھی آپ کا ہے. کوئی مشکل زندگی نہیں ہے, چند فرائض ہیں. 5 وقت کی نماز ہے, کیا زور لگتا, کتنی دیر لگتی 5 وقت نماز میں, کتنی دیر لگتی. اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی. روزہ سال کے بعد آتا ہے, آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں, چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں, ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں, وہ بھی سال کے بعد ہے. اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے, سفر میں ہو تو معاف ہے, بعد میں رکھ لیں. زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے, حج مالدار پر ہے, غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے, تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی. نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو. اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں
میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو، تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے، اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیز، ان سب کا خلاصہ کروں تو چار چیزیں، سب کا خلاصہ کروں تو چار باتیں، وہ بھی حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، چار باتیں لے لیں اس سارے حال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، چار باتیں سب کچھ مل گیا، صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت، چار باتیں، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو، رزق حلال ہو حرام نہ ہو، چار باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ عبادات کے بعد نماز فرائض، تو ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہو، تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ۔ ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں، ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کہا یہ نہیں پڑھا جاتا، ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے، کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، کی ماں آ گئی۔ آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو، کہا جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے، کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا، بس اور کوئی ناراضگی، بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو بولتا ہے، ریش ہو کے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتے ہو، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی، کہا ہاں ہاں پھر تو کروں گے۔ کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول نہ صدقہ قبول۔ تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعا لے لیں، وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا، اس کو ہم قصاب کریں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی
اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے. تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا, آٹا گوندنے لگا, آٹے کو رکھ دیا, پھر سالن تیار کیا, پھر روٹی تیار کی. ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی, اس کو ہلایا جلایا, ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا. جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا, کلی کرائی. جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی. تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے, سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی. وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو میں تو غریب کسائی ہوں, موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دی, تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے. میرے عزیزو, ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا, دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے, لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے, اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی. اپنے ماں باپ کی دعا لو, اپنے ماں باپ کی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو. دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا. پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے. یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے, سب سے عالی شان رشتہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں, سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا, اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی. اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا, اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے, وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے, 10 منٹ چاہیے, لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. بیوی کے اخلاق ہوں خاوند کے لیے, خاوند کے اخلاق ہوں بیوی کے لیے. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے, اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں. ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے. والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ, بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ. بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو. ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا, یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا. ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے, ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے. ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی کا معاملہ ہو, پیار محبت کا معاملہ ہو. میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے, آپ نے ایک نصیحت نہیں کی, ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کو ٹائم دیتے تھے. اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں. یہ چند چیزیں ہیں, ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی. اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا. اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لیں.